دیکھیں، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھ ہو، سائنس ہو، ان کا دین سے کیا لینا دینا؟ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ سائنسدان ایک دہریہ بھی ہو سکتا ہے، سائنسدان ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے، ایک سکھ بھی ہو سکتا ہے، ایک کرسچن بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، قادیانی بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالسلام جس نے فزکس میں گولڈ میڈل لیا، آپ کے سامنے مسائل موجود ہیں. تو کیا اس کو ہم اب توحید کا چیمپئن بنا کے عرفان کا سرٹیفکیٹ دے کے جی معرفت کے چرخے چہارم پر بٹھا دیں؟ اسے حد ہوگی. بھی فلسفی کیے جا رہے ہیں. وہ فلسفہ اگر سائنس کے طرح ہے تو سائنس کے تو قوانین جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. تو فلسفہ کیا تھا؟ وہ ان فلاسفہ یونان کے اٹکل پچو اپنے عقلیں جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، جو منہ میں آتا کہتے تھے، بعد والے آ کے اس کا رد کر دیتے تھے. تو لہٰذا اس کو ہم یہ باور کروائیں کہ جناب اسلام کے پاس جو ہے کوئی حل موجود نہیں ہے ایک دہریے کو مسلمان کرنے کا. توحید کی معرفت قرآن اور اہل بیت کے پاس نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. حدیث ثقلین میں نجات نہیں ہے جب تک آپ فلسفے کی سرپرستی نہ قبول کرو، جب تک آپ فلسفے کو لازم جو ہے اور ملزوم کے طور پر اس کو جو ہے بیچ میں نہ لاؤ. اس کے ذریعے جو ہے توحید کی معرفت ہوگی. استغفر اللہ. اس لیے اس کو نصاب میں شامل کر دیا گیا. جی اب شیعہ مدارس دینیہ میں بدایا نصاب میں شامل ہے. اب مولوی صاحبان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کے مدرسوں میں جو چیز ہے وہ پھر ایران جاتے ہیں. وہ پھر اگر وہاں انہوں نے فلسفہ نہیں پڑھا ہوا تو وہ فیل ہو جائیں گے اس میں، اور پھر ان کو اقامہ نہیں ملے گا، شہریہ نہیں ملے گا. جی تو اس سے طرح جس طرح آپ سعودیہ میں جاتے ہیں، وہ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کی کتاب توحید جو ہے وہ نصاب میں شامل کی ہوئی. تو ابن تیمیہ کو، ان کو جو ہے محمد بن عبد الوہاب کو، ان لوگوں کو جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے اور ان کی حمایت اور ترویج کرنی پڑتی ہے. اس لیے وہ سنی جو ہے وہابی ہو گئے. جی کیونکہ گورنمنٹ اس کے اپنا حامی اور مروج اور ترویج کرنے والے، اور لوگوں نے جو ان سے شہریہ لینا ہے، ان سے اپنا مدرسے چلوانے ہیں، مولویوں نے تنخواہیں لینی ہے. جی طالب علموں کو شہریہ ملنا، امداد آ رہی ہے مدرسوں کی. اسی لیے پاکستان میں آپ دیکھیں کتنے جو سنی ہیں وہ وہابی ہو گئے. اسی طرح یہ جو آگے ہیں برسر اقتدار جو عادی حملی گروپ، انہوں نے آ کر یہ جو نصاب میں شامل کر کے اور اوپر سے فصوص الحکم کا تڑکا لگا کے عرفان نام رکھ کے تصوف اور فلسفے کو، بنی میاں اور بنی عباس کی بدعتوں کو اکٹھا کر کے جو اب شیعت کے اندر داخل کر دیا گیا. مدارس دینیہ میں جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے لایا گیا اور نام اس کا عرفان رکھ دیا گیا. یعنی فلسفے نے تصوف کو اور تصوف نے فلسفے کو جفا ڈالا ہوا ہے. ایک دوسرے میں ضم ہے. ایک دوسرے سے جدا کر کے یہ دکھلائیں. اگر جدا ہوتا تو پھر وہ کیا کہتا ہے، سیاست سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہاں پہ کیا رہ جاتا ہے؟ فلسفہ اگر جدا تھا یا جدا رہتا تو یہ ملا صدرہ جو ہے وہ بیچارہ ایسے ہی اپنا ابن عربی کا مرید ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس عرفان نہیں تھا نا، روحانیت نہیں تھی. وہ بس اس لیے وہ فقہا کا مخالف ہو گیا اور ابن عربی سے اس نے تڑکا لگایا اور اس کا نام انہوں نے علم عرفان رکھا ہوا ہے. تو لہذا یہ مغالطہ دے کر جو لگے ہوئے ہیں بنی امیہ اور بنی عباس کی بدعتوں کو اس دور میں عرفان نام رکھ کے، فلسفے کا نام اسلام رکھ کے، تو صدیوں پرانی ان کی باتیں جو باطل ہو چکی
دیکھیں عالم کو قدیم سمجھنا، جبکہ قدیم اللہ کی ذات ہے۔ بچے بچے کو ہمارے پتہ ہے، دینیات لے لو، نماز جعفریہ لے لو، صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ بچے بچے کو بیان کی گئی کہ اللہ جو ہے وہ غیر مرئی ہے، یعنی نظر نہیں آتا۔ تو ان کے جو ہے چیمپئن ہیں پدر عرفان والے ابن عربی، اس کو تو روز محشر اللہ نظر آئے گا، دنیا میں خواب میں صوفیوں سب کو نظر آتا ہے، اور پھر یہ عالم کو قدیم سمجھتے ہیں کہ جب سے اللہ ہے اس وقت سے اس کا فیض ہے، کبھی منقطع ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سورج اور روشنی کے ساتھ مثال دیتے ہیں، آئینے اور عکس کی مثال دیتے ہیں، یوں ہی انسان آئینے کے سامنے آیا، پرتو آ گیا، عکس آ گیا، کتنی دیر لگی نہیں؟ تو جب سے اللہ ہے اس وقت سے کہتا ہے اللہ صدرہ کہ اس کا فیض جاری ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب سے اللہ ہے اس وقت سے اس کی مخلوق ہے تو فیض لینے والی، جب سے سورج ہے اس وقت سے اس کی روشنی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ سورج جو ہے وہ مجبور ہے، جبکہ اللہ جو ہے وہ مجبور نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ سورج اپنے سے روشنی کو دور کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے خالق نے اسے بنایا ہی ایسے۔ اب اللہ کوئی اس طرح کا مجبور نہیں ہے، تو عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے قادر ہی نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جو چیز نیست ہو جائے اس کو دوبارہ بیان نہیں، ہست کر ہی نہیں سکتا۔ استغفر اللہ جی، اسفار میں پورا چیپٹر ہے۔ پھر وحدت الوجود والموجود کے وہ قائل ہے کہ ایک ہی وجود ہے اور وہی موجود ہے، اندازہ لگاؤ۔ تو اس لیے ہم نے کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے فلسفیوں کے چیمپئن جتنے، کہ اللہ کو قدیم ماننا، اس کے ساتھ جو ہے مخلوق کو عالم کو قدیم ماننا، استغفر اللہ، عالم کو قدیم ماننا اور عالم کو قدیم کے ساتھ معاد جسمانی کا انکار کرنا اور وحدت وجود کا اقرار کرنا، یہ 3 ہو گئے۔ 3 کا کام، 3 کا ذکر ہو گیا۔ تو اس کے فلاسفہ کے تینوں بنیادی عقیدے باطل ہم نے تحفہ صوفیہ میں شائع کیے ہو گئے۔ آج تک انہوں نے جو باں کر رہے ہیں اس ناچیز کے خلاف، اس کا رد کیوں نہیں کرتے؟ جواب دے دیں تاکہ ان کے فلسفے کو لوگ دیکھ لیں اچھی طرح۔ جی کہتے جی فلسفہ نہیں پڑھا ہوا۔ آپ کہتے فلسفہ نہیں پڑھا ہوا، ہم نے تو اس کو گھڑا ہوا ہے، اور ایسا گڑھ کے سامنے تمہارے رکھا ہوا ہے، بچاؤ، ہمت کرو۔ آپ لوگوں نے تو جو باں کرے پڑھا ہے نا، تو اس کا رد لکھ دو تاکہ پڑھنے والے خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ جی تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں آ کر بنی امیہ اور بنی عباس کی بدعتوں کو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاک پیغمبر نے جو فرمایا کہ جب بدعت میرے دین میں ظاہر ہو تو عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، ورنہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے، نہ کہ الٹا تصوف اور فلسفے جیسی بدعتوں کو ترویج دیتے اور اس کو ہمارے نصاب میں شامل کر دیتے، اور پھر اس کو قوم جیسے ہمارے مرکز کو استعمال کر کے فصوص علیکم کو سب کرنا پڑاتے۔ یہ یہاں تو الٹا کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے بھانپ لیا اور ان لوگوں کے چہرے سے نقاب اتار کر دکھلا دیا۔ جی جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔